بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. جی پچھلی مجلس میں ہماری گفتگو امالہ پہ ہو رہی تھی، جو کہ پانچ ٹاپکس جو اس کتاب کے اس آخری حصے میں ہیں، جو کہ مشترکہ احکام اسم اور فعل کے بارے میں ہے۔ ان میں سے پہلا ہے جو کہ امالہ ہے۔ امالہ تو اس کا مراجعہ کرتے ہیں، اتنا کچھ نہیں گزرا اور آسان چیز بھی ہے۔ جی امالہ سے کیا مراد ہے؟ زمانے سے مراد کس میں سے ادا کیا جائے گا حروف کو، اسم کو؟ نہیں، امالہ سے مراد ہے اب کہ الفاظ کو، حرکت کو، یا وہ جو آ، آواز جو عقل ہے اس کو مائل کرنا، یعنی اس کو کو اس کی اصل حرکت اصل جو اس کے نطق ہے وہاں سے ہٹانا۔ تو یہ حکم جو ہے اصل میں یہ صرف بولنے میں ہے، یعنی لکھنے میں جی یا جن صرف میں نہیں ہے۔ لیکن جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ شیخ نے بتایا تھا کہ پہلے یہ حکم جو تھا یہ صرف کے ساتھ ہی آتا تھا، لیکن چونکہ صوتیات وغیرہ، یعنی کس طرح کسی حرف کو ادا کرنا ہے، کچھ یہ ایک الگ علم ہو گیا، فن ہو گیا، اس لیے الگ ہو گیا، نہیں تو اصل یہ صرف کا حصہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو امالہ کا تعلق کس سے ہے؟ دو قسم کے امالہ ہے۔ کس کس چیز سے اس کا تعلق ہے؟ جی بولنے سے نا؟ ہاں، نہیں بولنے سے تو ہے، لیکن ابھی کون سے حروف سے یہ، یا کون سی حرف کے ساتھ، کون سی حرکت کے ساتھ اس کا تعلق ہے اچھا، امالہ کا؟ ہاں ہاں، تا تانیث اور تا تانیث، تا نہیں، وہ تو جہاں پہ آپ امالہ کرتے ہیں، لیکن امالہ کس کے اوپر ہوگا؟ کس چیز کے اوپر حکم ہوگا؟ وہ تو جگہ جہاں پہ امالہ کیا جاتا ہے۔ آخری آخری روپ پہ، نہیں آخری نہیں روپ پہ نہیں، ہوگا۔ پہلا جو ہے امالہ وہ ہوگا فتح کے اوپر، فتح کے اوپر، یعنی فتح کو آپ فتح اور کسرہ کے بیچ میں پڑھیں گے، تو امالہ کس کے اوپر ہوا؟ فتح کے اوپر۔ فتح پتہ کی نہیں۔ آواز ہم نے چینج کی ہے جب ہم اسے فتح اور کسر کے بیچ میں پڑھیں گے۔ اور دوسرا امالہ ایک حرف کے اوپر ہوتا ہے، کون سے حرف کے اوپر؟ ہاں، یہ دیکھیں، نطق الالف، الف کے اوپر۔ الف دوسرا کے اوپر، امالہ ہاں۔ جو ہے وہ الف کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ ابھی یہ جگہ آ جاتی ہے کہ امالہ کہاں کہاں پہ جواز ہے کرنے کا، کیونکہ جواز ہم نے بتایا تھا کہ یہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں کہ آپ نے امالہ کرنا ہے، لیکن عربی قبائلوں میں اس طرح کی قرات ہے، اس طرح پڑھتے ہیں، تو وہ جواز ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ امالہ کیا جاتا ہے۔ تو پتہ تین جگہ شیخ نے بتائی تھی، دو دو جگہ ہم نے دیکھ لی تھی۔ ایک جگہ، پہلی دو جگہوں کا تعلق جو تھا وہ فتح سے ہی تھا، الف میں اس کی گفتگو نہیں ہوئی۔ وہ کون کون سی جگہ تھی؟ پہلی جگہ ہے، تا تانیث سے پہلے ہاں، تائے اور تانی سے پہلے وقف میں، جب آپ رک رہے ہوں، وقت میں۔ یعنی اگر جی آپ جی رک نہیں رہے ہیں تب آپ نے امالہ نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں جیسے رحمتن جی پڑھتے جا رہے ہیں، تب آپ نے امالہ نہیں کرنا یہاں پہ، تب آپ رحمتین، رحمتن نہیں، رحمتن پڑھ بھی نہیں سکتے، تب نہیں بولیں گے۔ اگر آپ رک رہے ہیں تب آپ بولیں گے رحمہ، یعنی فتح کو آپ یعنی فتح کو آپ فتح اور کسرہ کے بیچ میں پڑھیں گے۔ فتح خالصہ کیسے ہوگی؟ رحمہ، رحمہ وقف کی صورت میں۔ اور کسرہ خالصہ کیسے ہوگا؟ رحمی، رحمی، رحمی۔ رحمی، ٹھیک ہے۔ اور ان دونوں کے بیچ میں رحمہ۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ امالہ کو سمجھنے کے لیے کون سا انگلش کا کون سا الفابیٹ آدمی اس کا نطق بولے؟ اے۔ اے، ہاں، انگریزی زبان کا پہلا حرف جو اے، تو رحمے ہو گیا۔ اسی طرح فاطمہ، فاطمہ پہ اگر آپ وقف کریں گے امالہ کے ساتھ تو کیا بنے گا؟ فاطمے، فاطمے، ہاں، فاطمے۔ فاطمے۔ اور فتح خاصلہ خالصہ فاطمہ، کسر خالصہ فاطمی، فاطمہ۔ اور بیچ میں فاطمے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ جہاں پہ آپ کو امالہ جائز ہے وہ قبل الرا، را سے پہلے جب را کو کسرہ دیا گیا ہو اور اس سے پہلے یا نہ ہو، جیسے بسحر، کیا نہ ہو؟ ہاں، بسحر کو قرآن مجید میں آتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَر، اور ہم نے ان کو ہرے، سہرے۔ ہاں سحر کے وقت، یعنی لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو ہم نے سحر کے وقت ہم نے ان کو بچا لیا۔ تو یہ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ بسحر؟ بسحرے۔ نہیں، آپ نے امالہ کس پہ کرنا ہے؟ آپ ہے۔ ہا پہ، ہا پہ نہیں، فتح پہ، فتح کو آپ نے امالہ کرنا ہے۔ پتہ پہ، سوری۔ جیسے اوپر بھی رحمہ میں ہم نے فتح کو امالہ کیا، تو بسحر، بسحر،
را پہ ہم نے نہیں کرنا ہے، یہ ہمارے پاس کنڈیشن ہے کہ را سے پہلے کیا ہو، فتح ہو، یہ کیونکہ ہم نے فتح پہ پتہ ہو امالہ اور کرنا ہے، یا نہ ہاں، ہو. اور را جو ہے وہ مکسور ہو، اور اس سے پہلے یا نہیں ہو. اسی طرح پہلے جو ہم نے قبل تاء تانیث، یعنی قبل تاء تانیث سے پہلے یعنی فتح کی بات ہو رہی ہے وقف میں، تو رحمے اور بھی سحر. اسی طرح شیخ نے ایک اور مثال دی تھی، کبر کا لفظ جو ہے اس پہ اگر آپ وہ کریں گے عمارہ تو کیسا ہوگا، کبیر. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اب تیسری جگہ جو رہ گئی تھی امالہ کی آخری جگہ جوازن جو ہے وہ ہے قبل الالف، الف سے پہلے. قبل الالف اذا كان للالف علاقة بیا اور کسر، الف سے پہلے ابھی آپ امالہ کریں گے اگر الف کا تعلق ہو کس سے، یا سے یا کسر سے. تو یہاں پہ ہم رک گئے تھے، اس میں ہم نے مکمل گفتگو نہیں کی تھی کیونکہ ہم نے کہا تھا اس میں تھوڑا وقت لگے گا. جب الف کا تعلق ہو یا سے اور کسر سے پہلے، یہاں پہ اس بات پہ دھیان رکھیں کہ شیخ نے یہ نہیں بولا جس طرح اوپر بولا ہے کہ اوپر یہ بولا کہ را سے پہلے یا نہ ہو، یعنی صرف یا نہ ہو اور کچھ بھی ہو. یہاں پہ لکھا ہے کہ الف کا تعلق ہو یا سے یا کسرہ سے. یہ نہیں بولا کہ الف سے پہلے یا کسرہ ہے، کیونکہ الف سے پہلے تو کسرہ آتا ہی نہیں ہے، عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کسرہ نہیں آتا، فتح آتا ہے. یا لیکن شیخ کیا بول رہے ہیں کہ الف کا تعلق جو ہے یا سے یا کسرہ سے کسی طرح ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ یا ہو سکتا ہے آگے پیچھے بھی آتا ہو یا بعد میں آتا ہو، کسرہ ہو سکتا ہے بعد میں آتا ہو، پہلے تو الف سے پہلے کسرہ نہیں آ سکتا ہے کیونکہ الف سے پہلے فتح ہی ہوتا ہے ہمیشہ. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، وَهَذَا يَسْتَلْزِمُ الْإِمَالَةَ الْأَلِف بعد الفتحتی. اور ہاں یہ قید اس چیز کو بھی ملزوم ہے، اس چیز کو بھی لازم لاتی ہے کہ آپ فتح کے ساتھ ساتھ الف کو آپ امالہ کریں، کیونکہ الف جو ہے وہ فتح کے بغیر نہیں آتا ہے، الف جو ہے وہ فتح کے بغیر نہیں آتا ہے. تو جب آپ نے یہ قید لگا دی تو اس کا مطلب آپ فتح کے ساتھ ساتھ الف کو بھی امالہ کریں. شیخ یہ بتانا چاہ رہے ہیں. پھر آگے شیخ مثال دیتے ہیں، جیسے ہدا ہے، ہدا یہاں پہ الف ہے آخر میں، ٹھیک ہے، الف ہے اور جی اس سے پہلے جی فتح ہے، اور ہاں اس الف کا یا سے یا کسرہ سے کوئی تعلق ہے، کوئی علاقہ ہے؟ نہیں ہاں ہے نا، کیوں نہیں؟ یہاں پہ نہیں ہے، اس لفظ میں نہیں ہے، لیکن یہاں پہ نہیں، میں نے یہ کہا نا، اس لیے شیخ نے بولا کہ آپ نے اس لفظ پہ غور کرنا کہ علاقہ ہو یعنی تعلق ہو. یہ نہیں کہا کہ وہاں پہ یا کسرہ اچھا ہونا ہی چاہیے، علاقہ ہونا چاہیے. ہدا جو لفظ ہے، ہدا اصل میں اس کا وہ کیا ہے، فعل ماضی. خدا فعل ماضی خدا کا ہاں ہدایا ہاں، ہدا ہدایا ہدا 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 ہاں ہدا. اور فعل مضارع، ہدا ہدا ہاں ہدا میں چاہتا ہوں آپ بتائیں، میں نہیں بتاؤں. ہاں ہاں صحیح یحدو صحیح، ہاں یہدی، یحدی یہدی. تو الف اصل میں کیا تھا، یا تھا کیا تھا؟ خدا کیا، جو الف اصل میں کیا تھا، یہدی. کیسے پتا چلا؟ فعل یا مضارع میں تھا جا کے، ہاں ہدا تینوں یہدی، ہدا یہدی. ٹھیک یحدی ہے، تو یہاں پہ آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ ابھی اس کو امالہ کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گے، ہدے، دے اچھا ہدے 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 پڑھیں گے. تو یہ ہدے ضروری نہیں ہے کہ جس طرح پہلے تھا کہ را سے پہلے بھئی فتح ہو اور را جن کسر ہو، بس وہاں پہ یہی تھا. یہاں پہ یہ ہے کہ ایسے اگر الف کا کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی بھی تعلق ہو، اور کتنے علاقے ہیں وہ شیخ 4-5 قسم کے علاقے بتاتے ہیں، یعنی کہ 4-5 قسم کے تعلق ہے. اس میں سے ایک علاقہ یہ ہے کہ الف اصل میں یا سے بدل گیا ہو. جیسے ہدا یہدی ہوں اصل میں کیا تھا، یا تھا، تو جب آپ فعل ماضی میں یا گئے تھا تو وہ ہدا بن گیا. اور یہ کیسے بنتا ہے یہ ہم آگے دیکھیں گے، آگے بھی اس کے حکم آئیں گے کہ کب آپ یا کو الف بتا دیں گے یا کب آپ واو کو الف بنا دیں گے، یہ حکم آگے آئیں گے. تو اصل میں یہ یا تھا. اسی طرح آپ جب اس کو تائے فائل کی طرف کیا بولتے ہیں اس کا وہ کریں گے، اس کو اسناد کریں گے، تب بھی یہ ایسی بنتا ہے جیسے ہدیتو. ہدیتو بنتا ہے نا، یہاں پہ بھی یا آ گیا، ہدایت یعنی ہوں ہدایت ہدیتو یعنی میں نے راستہ دکھایا یا میں نے اس کی رہنمائی کی. دستگرہ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا مثال ہو گئی. خدا سے اصل میں اس کا تعلق اس طرح ہے. اسی طرح شیخ ایک اور مثال دیتے ہیں، سعا.
سعا کا لفظ ہے، سین عین آخر میں الف مقصور، الف مقصور، اس کو الف مقصور کہتے ہیں نا، یہ ہم سیکھ چکے ہیں پہلے، الف جی مقصور جی الف ممدود یہ ہم جی سیکھ علی چکے ہیں مقصود پہلے، ہاں الف مقصور۔ تو سعا کا لفظ ہے، سعا میں جو ہے امالہ کر سکتے ہیں، الف جو ہے جس سے پہلے فتح آ رہا ہے اس کا یا سے کوئی تعلق ہے؟ جی ہے ہاں کس طرح ہے، کہاں پہ تعلق آتا ہے؟ مظاہرے میں جائیں گے تو پتہ چلے گا پھر نا کیا ہے بتائیں، کیا آئے گا؟ سعا، سعا فعل ماضی ہو گیا، مضارع کیا ہو گیا اس کا؟ سعا سعا ہم، یسیو یسیو نا نہیں نہیں، سعا یا سعا، یہاں پہ تو یا نہیں آیا، یسعا سعا الف ہی یسعا ہے، ہاں سعا یا سعا، یہاں پہ تو الف ہی ہے، مصدر میں یسعا جا کے آتا ہے سعا یسعا یسعا سعین، ہاں یسعا سعین اچھا سعا سعین یسعا سعین، یا تو آپ اگر طائف فاعل کی طرف بھی کریں تو سعی تو بن جاتا ہے، تو وہاں پہ ہاں بھی یا طائب ہاں آ جاتا ہے، یا آ جاتا ہے، تو یہ بھی یا الف اصل میں یا سے بدلا ہوا ہے، منقلبہ ان یا، تو آپ بول سکتے ہیں سعی، سعی جس طرح سعین ہدے میں اچھا آپ نے بولا اسی طرح آپ سعی 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 بھی بول سکتے ہیں، کیونکہ اس کے مصدر میں یا واپس آتا ہے سعین، سعی، ٹھیک ہے؟ تو سعا میں آپ یہ سعا سعی آپ بول سکتے ہیں، اسی طرح اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں، جس طرح قرآن مجید میں ہے قالا کا لفظ ہے، قالا، ما ودعك ربك وما قالا، تو یہ بھی جو الف ہے جو الف ہے مقصور آخر میں، یہ اصل میں یا سے بدلا ہوا ہے، یہ اصل میں جی یا سے بدلا ہوا ہے، تو اس کو آپ امالہ کر سکتے ہیں، آپ کیسے پڑھیں گے؟ ما ودعك ربك وما قلے، وما ارے قلے، اسی کے تحت یعنی اسی حکم تحت، کیونکہ الف کا تعلق یا سے کسی طرح ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اور دوسرا تعلق جو الف کا یا سے ہو سکتا ہے وہ یہ ہے، جیسے ملحا میں ہے، ملحا، ملحا میں ہاں یہ ہاں ملحا میں بھی الف مقصور ہے آخر میں، لیکن یہاں پہ اس کا یہاں سے تعلق کیسے ہے؟ تو شیخ بولتے ہیں یہاں پہ اس کا الف سے تعلق اس طرح ہے کہ ملحا جو ہے جب آپ اس کو تثنیہ کی صیغے میں لے کے جائیں گے، تثنیہ کی صیغے میں، تو تثنیہ میں جب ہم لے کے جاتے ہیں عام طور پہ کیا ہوتا ہے، الف و نون زیادہ کر دیتے ہیں، یا الف و نون زیادہ کر دیتے ہیں، لیکن ملحا کو جب آپ تثنیہ کی صیغے میں لے کے جائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ ملحیانی، ملحا اچھا ملحیانی، ملحیان یعنی ملحیانی، الف اور نون جب آپ زیادہ کریں گے تو الف جو پہلے سے تھا وہ یا میں تبدیل ہو جائے گا، ملحیان ہاں ملحیانی، ملحیانی ملحیان بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ملحیانی کے آنے کی وجہ سے تو یہاں پہ بھی اس الف کا یا سے تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ تو ملحا لفظ جو ہے اس میں بھی آپ کے لیے امالہ جائز ہے، تو آپ ملحے بول سکتے ہیں اس کو، ملحے، حالانکہ یہاں پہ جو الف ہے اصل میں وہ یا سے نہیں بدلا ہوا ہے، وہ کس سے بدلا ہوا ہے؟ واؤ سے، ملحا کا اصل لفظ ہاں کیا ہے؟ لہو، قرآن مجید میں لہو کا لفظ لہو آتا ہے نا، اچھا لعبوں و لہو، جی 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 تو لہو سے بدلا ہوا ہے لہو یہ، ہاں لہا یلہو ملحا، ٹھیک ہے؟ لہا ہوں یلہو، یعنی یعنی فضول کام کرنا، لہو لہو بات کرنا یا لہو کام کرنا، تو یہ لہو سے بنا، واؤ ہے اس کا اصل میں، لیکن شیخ کہتے ہیں جب آپ اس کو تثنیہ کا صیغہ میں لے کے جائیں گے ملحا کو، تب آپ جب اس کو تثنیہ کی صیغے میں لے کے جائیں گے تب یہ جو الف ہے یہ یا بن جائے گا، ملحیانی، ٹھیک ہے؟ ملحیان اچھا ہاں ملحیانی بن جائے گا، تو اس میں آپ امالہ کر سکتے ہیں، اس لیے ملحے، ملحے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح شیخ اور بھی مثالیں دیتے ہیں اسی قسم کی، جیسے مستشفیٰ ہے، مستشفیٰ کا لفظ ہے آخر میں الف مقصور ہے، اور اس کا تعلق الف کے ساتھ ہے، کیونکہ جب آپ اس کو تثنیہ کی صیغے میں لے جائیں گے تو مستشفیانی آئے گا، اسی طرح جب جمع کی صیغے میں لے کے جائیں گے، جمع کی صیغے میں، تو مستشفیٰ کا جمع کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم بولتے ہیں، ہم دیکھتے ہوئے یہاں پہ ہاسپٹلس بولتے ہیں نا، جی جی ہاسپٹلس، ایک ہاسپٹل کو تو مستشفیٰ بولتے ہیں، اور ہاسپٹلس کو کیا بولیں گے؟ جمع مؤنث سالم کی صیغے میں چلا مصطفیٰ جائے گا، ہاں ہاں کیا بن جمع جائے گا؟ مؤنث ہم، مصطفیٰ یعنی نہیں، جمع کی نہیں صیغے نہیں میں، نہیں جمع مؤنث سالم کیسے جمع بنتا کس ہے؟ میں نا مسلم سے کیسے بنے گا، مسلمہ سے کیسے بنے گا جمع مؤنث سالم کا صیغہ؟ جمع مؤنث سالم مسلم مسلمین ہاں ہاں ہاں، جمع مؤنث سالم، مؤنث بول رہا ہوں، مسلمہ سے، جی جی مومنہ سے،
مسلمات ہاں، مومنات. مسلمات. ہاں جی جی، مسلمات، مسلمات، مومنات، مومنات، قانتات، مومنات. حافظات، یہ سب بنے گا. جی جی. تو مستشفی سے کیسے بنے گا؟ مستشفیات. ہاں مستفیات. ہاں. الف اور تا آخر میں آئے گا، اس کے مستشفی کے آخر میں الف تا آئے گا، لیکن جو پہلے سے الف ہے وہ یا بن جائے گا، ہاں. مستشفیات بن جائے گا. ٹھیک ہے، مستشفیات بن جائے گا. تو آپ کے لیے جائز ہے کہ مستشفی میں بھی آپ امالہ کر سکتے ہیں. مستشفی، مستشفی آپ بول سکتے ہیں. جی. ٹھیک ہے، واضح ہوگی. یعنی یہ ساری جگہ جہاں پہ آپ امالہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کی پریکٹس کرنے کے لیے آدمی کو کسی قاری کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ قرات کرنی پڑے گی، تب اس کو واضح ہوگا. لیکن ہم صرف یہاں پہ احکام بتا رہے ہیں کیونکہ اس کا کچھ تعلق صرف سے بھی ہے. اور یہ سب سے. کہاں پہ الف الف واو سے منقلب ہو کے آتا ہے، کہاں پہ یا سے آتا ہے، یہ آگے آئے گا انشاءاللہ. آگے اس کتاب کے آخر میں ہم یہ کچھ احکامات اس کے بارے میں دیکھیں گے. اسی طرح شیخ اور بھی مثالیں اس کے بارے میں دیتے ہیں کہ لفظ ہے، اگر آپ کے پاس لفظ ہے دعا کا لفظ ہے، دعا، دعا دعا. اور سجا، اس میں بھی آخر میں الف مقصور ہے. ٹھیک ہے، دعا کے آخر میں بھی الف ہے. کیا اس کا تعلق یا جی سے ہاں. کہیں پہ ہے؟ کیا آپ اس کو بھی دعائے، دعائے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں ہے دعا. ہاں اس میں دعا نہیں ہے. نہیں دعا آئے گا نا. یدعو اس میں بھی نہیں ہے، کیونکہ دعا کا جب جی آپ ہاں. اس میں لے کے جائیں گے، پہلے ماضی میں دعا یدعو واو ہے، یا سے تعلق نہیں ہے. لیکن یہ جب آپ اس کو لیکن کہتے ہیں جب آپ اس کا جمع کے صیغے میں لے کے جائیں گے، اور یہ جمع تکسیر بن ہے، تو ادعیہ بن جائے گا. ادعیہ، دعا کا کیا ہے وہ جمع کا صیغہ؟ ادعیہ، یعنی دعائیں، ادعیہ. ٹھیک ہے، تو ادھر. یہاں پہ یہ آ گیا. تو اس میں بھی آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ امالہ کر سکتے ہیں، دعائے، دعائے آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک جگہ جہاں پہ الف کا تعلق ہے یہاں سے، وہ مثال ہے اس میں بایا. بایا، بایا میں کیسے تعلق ہے الف کا یا سے؟ یا آ. ہاں کیسے تعلق ہے؟ جیسے شروع میں ہم نے ابھی دو جگہ دیکھی نا، ہدا میں ہم نے کیا دیکھا کہ یا الف جو ہے وہ یا سے بدل کیا ہے، یا سے نکل گیا بدل ہے. کیا ہے. دوسرا تعلق کیسے دیکھا کہ ملحہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب آپ اس کو تثنیہ کے صیغے میں لے کے جائیں، یا آپ اس کو جمع کی صیغے میں لے کے جائیں، تب الف جو ہے وہ یا بن جاتے ہیں. جیسے یا ملحیان بدلتا ہے. ملحیات، مستشفیان مستشفیات. ٹھیک ہے. اب میں یہ پوچھ رہا ہوں یہاں پہ ابھی با یا میں دوسرے قسم کا تعلق ہے الف کا یا سے، کیسا تعلق ہے؟ آیا. الف کے بعد یہ آیا ہے. ہاں، الف کیوں آیا. الف کے بعد یہ آیا ہے، یہ تعلق ہے. یہاں پہ تو اچھی بدل تعلق کے ہے. آیا تھا نا، یہاں پہ جو ہے ہاں. جمع کے صیغے میں آیا تھا، یہاں پہ اس کے بعد آیا ہے بایا. جی جی جی. بایا کے بعد آیا ہاں. ہے. تو پھر اس میں بھی آپ کے جائز ہیں کہ آپ امالہ کر سکتے ہیں. بیع، بیع. بے آ. ہاں بے ٹھیک ہے. بے. یہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں تھوڑا، جیسے شیخ نے پڑھا بھی ہے میں نے اس طرح سنا ہے. لیکن اصل اس کی قرات اگر آدمی نے پریکٹس کرنی ہو تو اس کے لیے تمرین چاہیے، اس کے لیے کسی قاری کے پاس بیٹھنا پڑے گا جو اس قرات میں ماہر ہے، جنہوں نے خود شیوخ سے اس کو سیکھا ہو. ٹھیک ہے. لیکن ایسی جگہ پہ جہاں پہ الف کے بعد یا آتا ہو، تو آپ وہاں پہ بھی بیع، آپ وہ امالہ آپ کے لیے جواز ہے اس کے ایمالا لیے. کر سکتے ہیں. ہاں اسی طرح بایا اور شیخ نے مثال دی ہے سایارہ، سایارہ میں بھی ہیں، اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں. اور ایک سا یا رحم سین علی. الف کا تعلق یا کسرے کے ساتھ جس طرح مالک میں ہے. مالک، یہ مالک. ہاں مالک میں کس کے ساتھ تعلق ہے الف کا؟ مالک میں الف کا کسرہ کے ساتھ. کسر کے ساتھ ہے کیونکہ الف کے بعد آ رہا ہے. الف ہاں کے بتا رہے ہیں. الف کے بعد آ رہا ہے، تو آپ کیسے کہ اس کو امالہ کر سکتے ہیں؟ مالک. نہیں، میلک. مالک. میں لکھنا. میلک ہو گیا نا، میلک ہو گیا. میں ہاں میلک. لکھ. اسی طرح ایک نام ہم بولتے ہیں سالم. سالم میں بھی الف کے بعد سالم. کسرہ آ رہا ہے، تو کیسے پڑھ سکتے ہیں اس کو؟ اسرار ہے. ہاں سیلم. ہاں سیلم. سیلم. ٹھیک ہے، سیلم. تو یہ تین قسم کا تعلق شیخ نے بتایا الف کا یا کے ساتھ. یہاں پہ ایک مثال دی الف کا تعلق کسرہ کے ساتھ، یعنی الف کے بعد کے کسرہ ساتھ. آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ابھی ایک اور تعلق جو کیا کہتے ہیں الف کا
کسرہ کے ساتھ ہے، وہ مثال ہے باع میں. باع، باع میں الف کا کوئی تعلق لگ رہا ہے یہاں پہ ظاہری طور پہ کسرہ کے ساتھ؟ نہیں نہیں دیکھ رہے ہیں یہاں نہیں لگ رہا ہے. لیکن شیخ بولتے ہیں یہاں پہ تعلق ہے، کیونکہ جب اس کو آپ اس کو تائے فاعل کی طرف جب آپ اس کی نسبت کریں گے تو کیا لفظ بن جائے گا؟ بعتو. پہ بعید. ہاں 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 ہاں. بعتو. بعید. ہاں. اسی طرح قادہ وغیرہ کا لفظ ہے، قادہ کو جب آپ اس کو تائے فاعل کی طرف لے کے جائیں گے تو کیا بعید. بنے گا؟ کتو. کتو. تو تو ہاں. جب وہاں پہ لے کے جاتے ہیں تب اس کا کسرہ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، تب اس میں بھی جائز ہے کہ آپ اس کو امالہ کر سکتے ہیں، یعنی بیع. بیع، نہ باع نہ بیع، بیع. تو یہ بھی اس میں امالہ ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر آخر میں شیخ اسی چیز کی طرف دوبارہ اشارہ کرتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس کو، کہ یہ ہم نے جو اس کے بارے میں بتایا یہ صرف ایک اس کے بارے میں آئیڈیا دینے کے لیے، امالہ کے بارے میں. لیکن کوئی اگر اس کو صحیح میں سیکھنا چاہتا ہے اور اس کو ضبط کرنا چاہتا ہے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی قاری کے پاس بھیجیں. اور شیخ یہ بتاتے ہیں کہ الف کا یا سے یا کثرت سے تعلق ہونے کا جو ہے اس کا ضابطہ جو ہے یہ کوئی ایسے کوئی قانون نہیں ہے، بلکہ اس میں تفصیل ہے. اس لیے شیخ نے اس کو تفصیل کے طور پر یہاں پہ ذکر کیا. اور اس میں شیخ کہتے ہیں کہ اور بھی تفصیلات ہوتی، لیکن چونکہ یہ کتاب اتنے اس کی نہیں ہے، یعنی اتنے تفصیل میں جانے کی نہیں. ہم صرف یہ شروع کے احکامات دیکھ رہے ہیں کیونکہ صرف صغیر ہے، یعنی چھوٹے موٹے احکام ابھی دیکھ رہے ہیں، تو اتنا یہاں پہ اس کے ساتھ کافی ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ یہیں پہ مکمل ہو گیا پہلا جو اس میں تھا ایمان ہے. تو انشاءاللہ اس کو یہیں پہ رکھتے ہیں، اگر اس میں کچھ اشکال ہے تو پھر، نہیں تو یہ انشاءاللہ مجلس یہیں پہ روکتے ہیں. جی کچھ اشکال اس میں، کوئی بھی اس کے تعلق ان سے یا شاء اللہ کوئی اور تعالیٰ. سوال اس کے تعلق سے؟ یہ قرات ویسے بہت یہ خوبصورت قسم کی قرات ہے. اگر انسان کبھی یہ جی جی. سنے نا تو اسے سننے میں بہت مزہ آتا ہے. حفظ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بھی قرات بڑی خوبصورت قسم کی قرات ہے. کوئی اگر اچھا قاری ہو، اچھی آواز والا، اور اس کو اس نے صحیح سے اس نے یاد بھی کیا ہو. اور ایک قرات مجھے یاد پڑتی، الخلف عن الحمزہ. الخلف، اس میں جس میں حمزہ کے اوپر روکتے ہیں، یعنی پڑھنے سے پہلے حمزہ کے اوپر روکتے ہیں، تو وہ بھی اس میں بھی شاید محل میں امالہ بھی آتا ہے اور حمزہ بھی روکتے ہیں. تو بہت ہی خوبصورت قرات ہے. کبھی انسان اس کو سنے تو بہت اس کو کیا بولتے ہیں، مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے اس میں سننے میں. جی کچھ پوچھ رہے تھے؟ بہت مشکل خیرات نہیں، بہت مشکل ہے یہ. نہیں، جو سیکھ لیتا ہے اس کے لیے مشکل تو نہیں ہوتی نا. وہ تو ایک دفعہ ہر چیز آدمی جو نہیں سیکھتا اس کو مشکل ہی لگتی ہے پہلی دفعہ، لیکن ایک دفعہ جب سیکھ لیتے ہیں تو آسان ہو ہاں. جاتا ہے. اب آپ نے نحو نہیں پڑھا تھا، صرف نہیں پڑھا تھا، کتنی چیزیں جب ایک دفعہ سیکھ لیا تو اب آپ کو آسان لگے گا. اور اس سے زیادہ آسان آپ کو جی تب لگے گا جب آپ خود آگے پڑھانا شروع کر دیں گے. کیونکہ کیونکہ کیا کہتے ہیں اساتذہ، یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو حقیقی طور پر صحیح معنی میں اس وقت آپ اس کو پڑھتے ہیں جب آپ نے آگے پڑھانا ہو، تب آپ اس کو صحیح معنوں جی میں جی. جی اس کا حق آپ ادا کرتے ہیں. ابھی تو آدمی پڑھ لیتے کہ بھئی میں نے صرف پڑھنا ہے، لیکن جب آگے پڑھانا ہوتا ہے تب اس کو اور بھی اچھے سے پڑھتا ہے. تو پھر وہ مشائخ، اس لیے بولتے ہیں جی. مشائخ اس چیز میں اور زیادہ ماہر ہو جاتے ہیں. بہت سارے ایسے مشائخ ہیں جن کے پاس ان چیزوں کی اجازت ہے، ماشاءاللہ پڑھتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، اور سورہ والضحی واللیل واللیل ہے. اذا سجی ما ودعک ربک ما جی ہاں. قلی. وہ سب ان کو آتا ہے ماشاءاللہ، اور وہ کوئی مشکل نہیں ہوتی. اور بھی بہت ساری قرات انہوں نے سیکھی ہوتی ہیں. لیکن انسان کے لیے ایک ہی قرات اس کو صحیح سے آتی ہو، تجوید آتی ہو، انشاءاللہ اس کے ساتھ پڑھو، اس کے لیے کافی ہے. لیکن جو دوسرا علم ہے اس کے بارے میں کم سے کم اس کو پتہ ہونا چاہیے. جس طرح میں نے پچھلی مجلس میں بتایا تھا، جس کو نہیں پتا ہوتا پھر وہ ان کے اوپر یعنی جہل کا فتویٰ لگانے پہ چلے جاتے ہیں کہ ان کو تو قرآن بھی پڑھتا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ایک سیکنڈ، ریکارڈنگ بند نہیں ہوئی.